بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مادی اسباب کو چھوڑ دیا اور روحانی اسباب کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے صحابہ کرام کو اقوام عالم کی ہدایت کا اور انہیں دعوت دینے کا فکر تھا، اور وہ حضرات دعوت و جہاد کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کے ساتھ متصف ہو گئے تھے، تو کس طرح سے انہیں ہر وقت غیبی تائید حاصل رہتی تھی۔ فرشتوں کے ذریعے مدد۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بینائی جانے کے بعد فرمایا، اے میرے بھتیجے، میں اور تم اگر میدان بدر میں ہوتے اور اللہ تبارک و تعالی میری بینائی واپس کر دیتے تو میں تمہیں وہ گھاٹی دکھاتا جہاں سے فرشتے نکل کر ہمارے لشکر میں آئے تھے، اور اس بات میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنگ بدر کے دن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت پر اترتے تھے۔ انہوں نے سر پر زرد رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی جس کا کچھ کپڑا ان کے چہرے پر بھی تھا۔ حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے سر پر غزوہ بدر کے دن زرد پگڑی تھی جس کا کچھ کپڑا ان کے چہرے پر تھا، چنانچہ فرشتے آسمان سے اترتے تو ان کے سروں پر زرد پگڑیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، غزوہ بدر کے دن فرشتوں کی نشانی سفید پگڑیاں تھیں جن کے شملے پشت پر لٹکے ہوئے تھے، بعض فرشتوں کی پگڑیاں سفید تھیں اور بعض کی زرد، اور غزوہ حنین کے دن ان کی نشانی سبز پگڑیاں تھیں، اور غزوہ بدر کے دن تو فرشتوں نے جنگ کی تھی، باقی کسی غزوے کے دن جنگ نہیں کی تھی، البتہ شریک ہو کر مسلمانوں کی تعداد بڑھاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے، کسی کافر پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا غلام تھا اور اسلام ہمارے گھر میں داخل ہو چکا تھا، چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا، میں اور ہم سب مسلمان ہو چکے تھے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنی قوم سے ڈرتے تھے اور ان کے خلاف کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے اور اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، اور بہت زیادہ مالدار تھے، ان کا بہت سا مال ان کی قوم میں بکھرا ہوا تھا۔ ابو لہب بھی جنگ بدر میں نہیں گیا تھا اور اس نے اپنی جگہ عاص بن ہشام بن مغیرہ کو بھیجا تھا، باقی تمام کافروں نے بھی یہی کیا تھا، جو خود اس جنگ میں نہیں گیا تھا اس نے اپنی جگہ کسی نہ کسی کو بھیجا تھا۔ جب اسے جنگ بدر میں کفار قریش کے شکست کھانے کی خبر ملی تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے خوب رسوا اور ذلیل کیا، اور ہمیں اس خبر سے اپنے اندر بہت قوت اور غلبہ محسوس ہوا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں ایک کمزور آدمی تھا اور زمزم کے خیمے میں تیر بنایا کرتا تھا، انہیں چھیلا کرتا تھا، اللہ کی قسم میں خیمے میں بیٹھا ہوا تیر چھیل رہا تھا اور ام فضل رضی اللہ عنہا میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ جو خبر آئی تھی اس سے ہم بہت خوش تھے کہ اتنے میں ابو لہب بری طرح پاؤں گھسیٹتا ہوا آیا اور خیمے کی رسی پر آ کر بیٹھ گیا، اس کی پشت میری پشت کی طرف تھی، وہ یوں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں لوگوں نے کہا، یہ ابو سفیان ہے جو جنگ بدر سے واپس آیا۔ اس ابو سفیان کا نام مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب ہے، یہ ابو سفیان اور ہیں، اور جو ابو سفیان قریش کے سردار اور ہر جنگ کے سپہ سالار تھے وہ اور ہیں، ان کا نام صخر بن حرب بن امیہ ہے۔ ابو لہب نے ابو سفیان سے کہا، میرے پاس آؤ، کیونکہ میری زندگی کی قسم صحیح خبر تو تمہارے پاس ہے۔ وہ ابو لہب کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور لوگ بھی پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ابو لہب نے کہا، اے میرے بھتیجے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ لوگوں کو کیا ہوا، کیسے شکست ہو گئی؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم ہم لڑنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہی ہوئے تھے کہ مسلمان ہم پر چھا گئے اور جسے چاہتے تھے قتل کر دیتے تھے اور جسے چاہتے تھے قید کر لیتے تھے، اور اللہ کی قسم میں اس میں اپنے لشکر کا کوئی قصور نہیں سمجھتا، کیونکہ ہمارا مقابلہ تو مسلمانوں سے ہوا ہی نہیں، بلکہ ہمارے مقابلے میں تو ایسے لوگ آ گئے تھے جن کا رنگ سفید تھا، اور وہ زمین و آسمان کے درمیان چتکبرے گھوڑوں پر سوار تھے، اور وہ لوگ تو کسی چیز کو نہیں چھوڑتے تھے، ان کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے خیمہ کی رسی ہاتھ میں اٹھائی اور کہا، اللہ کی قسم یہ تو فرشتے تھے۔ چونکہ کفار قریش فرشتوں کو نہیں مانتے تھے، اس وجہ سے ابو لہب نے ہاتھ اٹھا کر مجھے زور سے مارا، میں اس سے گد گیا، اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹخا اور پھر میرے سینے پر بیٹھ کر مجھے مارنے لگا، میں کمزور آدمی تھا۔
اس پر حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا نے کھڑے ہو کر خیمہ کا ایک کھونٹا لیا اور زور سے ابو لہب کے سر پر مارا، جس سے اس کے سر میں بڑا زخم ہو گیا، اور یوں کہا، چونکہ اس غلام کا آقا موجود نہیں ہے اس لیے تو نے اسے کمزور سمجھ رکھا ہے۔ ابو لہب اٹھا اور رسوا ہو کر پشت پھیر کر چلا گیا کہ مکہ کے اس سردار نے آج ایک غلام اور ایک عورت سے مار کھائی، اللہ کی قسم وہ اس کے بعد صرف 7 دن تک ہی زندہ رہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چیچک میں مبتلا کر دیا جس سے وہ مر گیا۔ یونس کی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے اس کی لاش کو مرنے کے بعد 3 دن ویسے ہی پڑا رہنے دیا، اسے دفن نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ سڑ گیا اور اس میں بدبو پیدا ہو گئی، اور قریش کے لوگ طاعون کی طرح چیچک سے بھی بہت ڈرتے تھے اور اس سے بچتے تھے۔ آخر قریش کے ایک آدمی نے ان دونوں سے کہا، تم دونوں کا ناس ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا باپ گھر میں پڑا سڑ رہا ہے، تم اسے دفن نہیں کرتے؟ دونوں نے کہا، یہ چیچک اور اس کے زخم ایک متعدی بیماری ہے، اس لیے ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمیں نہ ہو جائے۔ اس نے کہا، چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ چنانچہ تینوں نے دور سے اس پر پانی پھینک کر غسل دیا، اس کے قریب نہ گئے، پھر اسے اٹھا کر مکہ کے بالائی حصے میں لے گئے اور ایک دیوار کے سہارے اسے لٹا کر اس پر پتھر ڈال دیے۔ حضرت ام برسن رحمۃ اللہ علیہ کے غلام حضرت عبد الرحمن ان صحابی سے نقل کرتے ہیں جو غزوہ حنین میں حالت کفر میں شریک ہوئے تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، جب میدان جنگ میں ہمارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہوا تو مسلمان ہمارے سامنے اتنی دیر بھی نہیں ٹھہر سکے جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے۔ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہیں شکست ہو گئی، اور ہم تلواریں ہلاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چھا گئے تو ایک دم ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایسے لوگ آ گئے جن کے چہرے بڑے خوبصورت تھے۔ انہوں نے کہا، تمہارے چہرے بگڑ جائیں، لہذا تم واپس چلے جاؤ۔ بس ان لوگوں کی اتنی سی بات سے ہمیں شکست ہو گئی۔ حضرت ابن برسن رحمۃ اللہ علیہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک صاحب جو غزوہ حنین کے دن مشرکوں کے ساتھ تھے، انہوں نے مجھے واقعہ یوں بتایا کہ جب غزوہ حنین کے دن ہمارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا آمنا سامنا ہوا تو صحابہ ہمارے سامنے اتنی دیر بھی نہیں ٹھہر سکے جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے۔ جب ہم نے انہیں شکست دے دی تو ہم ان کا پیچھا کر رہے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ سفید خچر والے سوار تک پہنچ گئے۔ ہم نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیں گورے چٹے خوبصورت چہرے والے لوگ ملے۔ انہوں نے ہم سے کہا، تمہارے چہرے بگڑ جائیں، تم واپس چلے جاؤ۔ بس اس پر ہمیں شکست ہو گئی اور صحابہ کرام ہمارے اوپر سوار ہو گئے اور وہ جیت گئے۔ یہ تھا ہماری شکست کا قصہ۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ حنین کے دن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور لوگ لڑ رہے تھے۔ میری آسمان پر اچانک نظر پڑی تو مجھے ایک کالی چادر آسمان سے اترتی ہوئی نظر آئی جو ہمارے اور کافروں کے درمیان آ کر گر پڑی۔ وہ چیونٹیاں تھیں جو بکھر گئیں اور ساری وادی میں پھیل گئیں۔ اس کے بعد کافروں کو ایک دم شکست ہو گئی۔ ہمیں ان چیونٹیوں کے فرشتے ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن فضل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا۔ جب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ایک فرشتے نے اس جھنڈے کو پکڑ لیا جو کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی شکل میں تھا۔ دن کے آخری حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمانے لگے، اے مصعب آگے بڑھو۔ اس فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں مصعب نہیں ہوں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ فرشتہ ہے جو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی مدد و نصرت کے لیے آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو قریظہ کی طرف تشریف لے گئے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کر قبیلہ بنی غنم کی گلی میں سے گزرے تھے جس سے اس گلی میں غبار اڑا تھا۔ وہ غبار اب بھی گویا کہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ حضرت حمید بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ نے بنو قریظہ کے غزوے کے بارے میں پوری حدیث بیان کی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے غزوہ خندق سے فارغ ہو کر ہتھیار رکھ دیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس باہر تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کے سینے پر سہارا لے کر کھڑے ہوئے تھے اور ان کی پلکوں پر خوب غبار پڑا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ہم نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے، بنو قریظہ کی طرف تشریف لے چلیں، ان سے جنگ کرنی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھی تھکے ہوئے ہیں، آپ انہیں چند دن کی مہلت دے دیں تو اچھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا نہیں، آپ ابھی وہاں تشریف لے چلیں، میں اپنے اس گھوڑے کو ان کے قلعوں میں گھسا دوں گا اور ان کے سارے قلعے گرا کر زمین کے برابر کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے فرشتے تھے یہ سب وہاں سے پشت پھیر کر چلے تو انصار کے قبیلے بنو غنم کی گلیوں میں غبار اڑنے لگا۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔